کلیسیا میں سرگرمی ہے. کلیسیا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ان لیڈرز کے لیے تالیاں بجائیں. 2022 گزر گیا، جب سے آپ ان کے ساتھ ملے ہیں، یہ آپ کے لیے ہر روز دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے خوبصورت کلام تیار کرتے ہیں، آپ کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ان کے لیے زوردار تالیاں. پاسٹر عیسیٰ کے لیے، پاسٹر صدیق کے لیے، پاسٹر عمران کشور صاحب کے لیے، پاسٹر عمران، پاسٹر یوسف صاحب کے لیے، پاسٹر نور صاحب کے لیے، پاسٹر سیامل صاحب کے لیے، پاسٹر دان کے لیے، اور پاسٹر صاحب کا نام لے ہم کے لیے زوردار تالیاں. زوردار تالیاں. جتنے ایلڈر ڈیکن مبشر چرچ میں کام کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے زوردار تالی بجائیں. جتنے کوائر میں کام کرتے ہیں وہ بھی تالی بجائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. شکر گزار ہے خداوند کے کہ خداوند نے ہمارے اس فیلوشپ کے میٹنگ کو سیمینار میں بدل دیا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری فیلوشپ کے لیے، نہ صرف فیلوشپ کے لیے بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بابرکت ٹھہرے گا. یہ کام پاکستان کے لیے فروٹفل ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ جب ایک عزم سے لوگ اٹھتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے، لیکن جب خدا کے خادم عزم سے اٹھیں گے نا پھر انقلاب آئے گا سر، ریوائول آئے گا. ہاللیلویا. تو اب یہ خدا کے خادم عزم سے اٹھے ہیں اور ریوائول آنے والا ہے. ہاللیلویا. اب کچھ چینج ہوگا، اب کچھ نیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیمینار بڑھتا جائے گا. ہاللیلویا. آج ہم بات کریں گے چند منٹوں کے لیے، چند منٹ، 40 منٹ یا 45 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ اتنے منٹوں کے لیے ہم بات کریں گے. اپنے آپ کو ذرا بٹھا کے رکھنا، مزہ آئے گا. ہاللیلویا. حقیقی لیڈر سب کو متاثر کرتا ہے. A real leader inspire everyone. A real leader inspire everyone. جو لیڈر ہوتا ہے نا، حقیقی لیڈر ہوتا ہے، وہ سب کو قائل کر لیتا ہے. ہو حقیقی لیڈر. پولس رسول رومیو پہلا باب اس کی پہلی آیت میں پتہ کیا کہتا ہے؟ ایک منٹ، ابھی یہ میری مرضی آئی ہے. مرضی آپ 106 باب اس کی 6 آیت ہے. رومیو پہلا باب پہلی آیت میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں خوشخبری سنانے سے پہلے، یعنی کہ کلام سنان تو پہلا، میں یسوع کی منادی کرنے سے پہلے، اور کوئی اپنے آپ کو ٹائٹل دینے سے پہلے، یعنی رسول بننے سے پہلے، میں خوشخبری سنانے سے پہلے، اپنے آپ کو کوئی ٹائٹل دینے سے پہلے، میں پتہ کیا پسند کرتا ہوں؟ مجھے لوگ کہیں میں یسوع کا بندہ ہوں. میں یسوع کا کیا ہوں؟ بندہ. اور بندہ جو لفظ ہے نا، اس کو جب یونانی سے ٹرانسلیٹ کریں گے آپ کو نظر آئے گا صاف لکھا ہوگا، بلکہ انگلش لینگویج میں، انگلش میں پڑھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے سرونٹ. کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کلام جب سناتا ہوں، مجھے لوگ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا پریچر ہوں، مجھے یہ لوگ نہ کہیں کہ میں بڑا رسول ہوں، بہت بڑا رسول ہوں، بلکہ مجھے لوگ یہ کہیں کہ یسوع دا نوکر ہے، خدمت کرنے والا، سروس مین. یہ خدمت کرنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ خدمت کرنے والا ہے. اور پاسٹرز کے لیے، چرچ کی لیڈرشپ کے لیے سب سے پہلا میرا میسیج یہی ہے کہ اپنے آپ میں ٹائٹل لگانے کی کوشش نہ کریں. کوئی کام کرے، ایسا کام کرے کہ ٹائٹل خود بخود محتاج بن جائے آپ کے ساتھ لگنے کے. ٹائٹل خود بخود آپ کے ساتھ لگنا شروع ہو جائے. ہاللیلویا. ایسا کام کر جائے. یہ تبھی ہوگا، اچھا ٹائٹل، اچھا نام، اچھا مقام تبھی ملے گا جب آپ اپنی خدمت کو جی سے کریں گے. کیسے کریں گے؟ جی سے کریں گے. افسیوں 6 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ نکالیے گا. افسیوں 6 باب اس کی آیت نمبر 6، بلکہ 7 آیت پڑھیں گے. افسیوں 6 باب اور اس کی آیت نمبر 7 یہاں لکھا ہے، اور اس خدمت کو
آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو. آمین. اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ کس کی جان کر؟ خداوند کی جان کر جی سے کرو. اور یہ جو میں نے پہلے بات بتائی تھی نا، جی سے خدمت وہی کر سکتا ہے جو حقیقی لیڈر ہے. جی کا جب آپ یونانی سے اس کا مطلب دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے the breath of life. the breath of life. زندگی کی سانس. جیسے آپ کی سانس آپ کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے، جیسے آپ کے لیے آپ کی سانس بہت اہم ہے، آپ اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح خادموں خدمت کو بھی ذمہ داری سمجھ کر کرنا ہے اور ایسے اس کی حفاظت کرنی ہے. لیڈرشپ نے جیسے سانس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں سبھی. مائیکل جیکسن بڑا نام رہا ہے دنیا میں، اس نے ہر اپنی چیز کے لیے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے تھے، ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے، آنکھوں کے لیے، لیور کے لیے، برین کے لیے، ہارٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ رکھے ہوئے تھے. لیکن جب سانس ختم ہوئی، سانس بند ہوئی، پھر زندگی ختم ہو گئی. زندگی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. تو مطلب اس نے سانس کی تو فکر نہیں کی. ہم سب سانسوں کی فکر کرتے ہیں، زندگی کی فکر کرتے ہیں. تو جس طرح ہم اپنی زندگی کو امپورٹنس دیتے ہیں، اسی طرح جو زندگی میں آپ کو خدمت ملی ہے، سروس ملی ہے، اس کو بھی امپورٹنس آپ نے دینی ہے. جس طرح سانسوں کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، ایک حقیقی منسٹر جو ہوتا ہے یا پاسٹر جو ہوتا ہے، پریسٹ جو ہوتا ہے یا لیڈر جو ہوتا ہے، وہ اپنی خدمت کو بھی ایسے اہمیت دیتا ہے، اپنی لیڈرشپ کو بھی وہ ایسی اہمیت دیتا ہے. لیکن وہ ہو حقیقی خادم، وہ ہو ریئل خادم. ایسا نہ ہو کہ وہ سیلف میڈ پاسٹر ہو، سیلف میڈ منسٹر نہ بن جائے. رات کو خواب آ گئی، میں خدمت کرنے آیا، رات کو محسوس کیا اور دن کو محسوس ہو گئے. جو رات کو محسوس کرتے ہیں وہ دن کو، اچھا کدی اس طرح آیا میں 5ویں کلاس میں پڑھنا، رات کو میں خواب میں کیا کہ میں 10ویں کلاس کے پیپر دینے آیا، ہو جائے گا؟ 5ویں جو بھی فیل ہو جائے گا. سادہ سی بات ہے کہ ایسے خادم جو ہوتے ہیں نا، جو سیلف میڈ خادم ہوتے ہیں، یہ حقیقی خادم نہیں ہوتے، یہ چند دن کے خادم ہوتے ہیں. بس چند دن کے یہ خادم ہوتے ہیں جو شروع بڑا جوش دکھاتے ہیں، شروع میں بڑا جوش دکھاتے ہیں، مگر چند ہی دنوں کے بعد جیسے ہی حالات کروٹ بدلتے ہیں، پھر ان کی بھی کروٹ بدل جاتی ہے. پھر ان کی جو فائنینشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ان کو مجبور کر دیتی، کیونکہ جو سیلف میڈ لیڈر ہوتے ہیں ان کی لیڈرشپ سے ان کی فائنینشیل کنڈیشن کبھی بدل نہیں سکتی. اور وہ لیڈر ہی نہیں ہے جس کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ سے بدلے نا. اگر اچھی نہیں ہو رہی تو وہ سیلف میڈ لیڈر ہے، وہ کبھی بھی ریئل لیڈر یا ریئل منسٹر نہیں ہے. داؤد صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جنرل سٹور ہے. ایک دن ان کے ساتھ میں بات کر رہا تھا اور یہ مجھ سے کہتے کہ پاس صاحب ٹوٹا چاول بھی کھا لیا کرو، یہ بھی چاول ہی نہیں. میں کہا نہیں، میں ایک پاسٹر ہوں، 500 روپے بھی کلو چاول ہو جائیں گے تو میں وہی کھانے صاحب ہی. ہاللیلویا. ایسے تو صاحب میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. ہاللیلویا. تو جو سیلف میڈ لیڈر ہوتے ہیں ان کی فائنینشیل کنڈیشن ان کی وجہ سے بدلتی، اور وہ جی سے خدمت کیا کریں گے؟ پھر وہ جی سے کبھی خدمت نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ اپنی خدمت پر فوکس کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو سیلف میڈ پریسٹ ہوتے ہیں، منسٹر ہوتے ہیں، وہ حکمت و معرفت سے بالکل خالی ہوتے ہیں. ان کے اندر حکمت و معرفت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نہ اسمبلی کی ہے، نہ وہ کسی بائبل اسکول میں گئے ہیں، وہ صرف ایک رات کے پاسٹر ہیں. خداوند نے کہا خدمت کر لے تو میں خدمت کرنے لگ پڑا. خداوند نے کہا جی آپ کے علاقے میں کوئی صحیح پاسٹر نہیں ہے، میں صحیح پاسٹر بن کے آ گیا. یہ سیلف میڈ پاسٹر ہے. اور کچھ منسٹر ایسے ہوتے ہیں جو مین میڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آدمیوں کے بنائے ہوئے. آج کل بڑا ٹرینڈ چلا، تینوں بائبل پڑھنی آتی چار پتر تینوں سی پادری بنا دینا، تینوں سی کی کرنے ہیں؟ پادری بنا دینے. بیچارے بائبل تے پڑھنی آتی انہوں بکرے سے آپ کے پا دینے. تو وہ بھی چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں. ان کی یہ لوگوں کی طرف سے تو ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کی کوئی بلاہٹ
نہیں ہے. یہ لوگوں کی وجہ سے پاسٹر بنتے ہیں اور ان کے اندر بھی حکمت اور معرفت نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, نہ وہ خدا کے کلام پر کوئی ریسرچ کر سکتے ہیں. وہ پھر مین میڈ ہی رہتے ہیں اور پھر انہی آدمیوں کے لیے رہتے ہیں. اور چند دنوں کے بعد وہ بھی آدمی, اور یہ بالکل ایسے جیسے جھاڑیوں میں بیج نہیں گرا تھا, فوراً ایک دم سے بڑا, لیکن پھر کیا ہوا, جھاڑیوں نے اس کو دبا لیا. مین میڈ لیڈر نہیں بننا. ہم نے کون سے لیڈر بننا ہے؟ کون سے؟ مین میڈ. نہ ہم نے سیلف میڈ بننا ہے, نہ ہم نے مین میڈ بننا ہے. ریئل لیڈر, گاڈلی لیڈر بنے. کون سے لیڈر؟ گاڈلی لیڈر, حقیقی لیڈر, جن کی بلاہٹ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہو, جن کی بلاہٹ خدا کی طرف سے ہو, وہ لیڈر بنے. وہ خادم بنے جو خوشخبری سنانے سے پہلے یہ نہ کہے کہ مجھے بشپ کا ٹائٹل لگ جائے, مجھے بہت بڑے پاسٹر کا ٹائٹل لگ جائے, مجھے ریورنڈ کا ٹائٹل لگ جائے. جو حقیقی خادم ہوتے ہیں وہ ٹائٹل کی فکر نہیں کرتے, وہ کسی خطاب کی یا لقب کی فکر نہیں کرتے, بلکہ وہ صرف اور صرف خوشخبری سنانے کی فکر کرتے ہیں. حقیقی لیڈر جو ہوتے ہیں نا, ان کی محبت سے دوسروں کو خوشی ملتی ہے. فیلمون کے خط میں پڑھ کے دیکھیے گا, ان کی محبت سے دوسروں کو کیا ملتی ہے؟ خوشی بھی ملتی ہے اور دوسروں کو تسلی بھی ملتی ہے. ان کے بیہیویئر سے مقدسوں کے دل تازہ ہوتے ہیں. ہاللیلویا. جو حقیقی لیڈر ہوتے ہیں, ریئل لیڈر جو ہوتے ہیں, گاڈلی لیڈر جو ہوتے ہیں, جو خدا کی بلاہٹ پر آئے ہوتے ہیں, ان کے بیہیویئر سے, ان کے بول چال سے مقدسوں کے دل تازہ ہوتے ہیں. آج کل پاسٹر کلام تک سنا کے تھلے اترتا ہے, لوگ کی گلا کر لگ پڑتے ہیں, کیونکہ روح کی معمولی نہیں ہوتی. سیلف میڈ یا مین میڈ ہوتے ہیں, اور جو سیلف میڈ یا مین میڈ ہیں ان میں روح کی معمولی نہیں ہے. نہ وہ کلیسیا کو بنا سکتے ہیں, نہ وہ کلیسیا کو استوار کر سکتے ہیں. 1961 میں امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ آیا جس کا نام ہے جان ایف کینیڈی. جان ایف کینیڈی, یہ جب اپنی سیٹ پر بیٹھا, پریزیڈنٹ کی سیٹ پر بیٹھا, اس نے ناسا کو وزٹ کرنا چاہا. ناسا کو اس نے وزٹ جب کرنا چاہا, جب یہ ناسا کے مین دروازے میں انٹر ہوا تو اس نے سامنے دیکھا ایک سویپر جھاڑو دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جھاڑو دے رہا ہے. ایک سویپر کیا کر رہا ہے؟ میرے ساتھ رہیے ذرا. ایک سویپر کیا کر رہا ہے؟ جھاڑو دے رہا ہے. اب اسے پتا تو ہے نا کہ سویپر جھاڑو دے رہا ہے, پریزیڈنٹ ہے اور پھر سپر پاور کا. اس نے اس کو بلایا اور اس کو پوچھا, بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب پر غور کرنا تھا. اس نے آگے سے کہا, میں چاند پر جانے والوں کی تیاری کر رہا ہوں. میں چاند پر جانے والوں کی تیاری کر رہا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا اس بات پر, کہتا اپنے مینیجر کو سدو, جلدی جلدی اپنے مینیجر کو بلاؤ. ارے جس جگہ کا ایک سویپر یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں تو چاند پر جانے والوں کی تیاری کر رہا ہوں, جو اس کا مینیجر ہے, جو اس کا اونر ہے, وہ دے اندر کتنی بڑی ایک شعور ہوئے گا, دانش مندی ہوئے گی, عقل مندی ہوئے گی, جلدی جلدی میں نہ بلاؤ. ہاللیلویا. یعنی کہ لیڈر وہ ہے جو اپنے لوگوں کے اندر ایک الگ سے سوچ پیدا کر دے, ڈیولپ کر دے, ایک الگ شخصیت اندر کام کرے, ایک الگ چیز کام کرے. جب موسیٰ نے 12 جاسوسوں کو بھیجا تھا, ان کی سوچ الگ تھی, وہ بھی موسیٰ کے چنے ہوئے, اور کتنوں کی سوچ ڈیفرنٹ تھی, مختلف تھی. انداز فکر کتنوں کا مختلف تھا؟ کتنوں کا ہے, وہ بھی موسیٰ کے چنے ہوئے, لیکن فرق ان کے اندر, ان کے انداز فکر میں فرق ہے. تو جو لیڈر ہوتا ہے, گاڈلی لیڈر ہوتا ہے, وہ جب اپنی خدمت کو کرتا ہے تو جی سے کرتا ہے, اور وہ جی سے اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی بلاہٹ ہے. اور جب بلاہٹ خدا کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر جو منسٹر ہوتا ہے وہ روح سے معمول ہوتا ہے, اور جب روح سے معمول ہوتا ہے پھر اس کے اندر فروٹس بھی نظر آتے ہیں ہولی اسپرٹس کے, اس کے اندر روح القدس کی نعمتیں بھی نظر آتی ہیں, اس کے اندر روح القدس کے ہتھیار بھی ہوتے ہیں. پھر وہ کسی بھی طرف سے مار نہیں کھا سکتا. ہاللیلویا. ہو وہ گاڈلی لیڈر, ہو کیا وہ
गॉडली लीडर, खुदा की तरफ से वो लीडर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो गॉडली लीडर होता है ना, वो बीज बोने से पहले तैयारी नहीं करता है। बीज बोने से पहले क्या करता है? जब बीज बोने से पहले तैयारी नहीं की जाएगी, बीज बो दिया गया तो क्या होता है? जब ना हल चलाया है, जमीन को अच्छी तरह से हमने नहीं बनाया फसल को उगाने के लिए, उसको मैनेज नहीं किया और बीज बो दिया, कुछ मिल सकता है? गॉडली लीडर जो होता है वो पहले जमीन को तैयार करता है। जो रियल मिनिस्टर होता है, क्योंकि वो हर काम को जी से कर रहा है, लगन से कर रहा है, जोश और जज्बे से कर रहा है, एक मुख्तलिफ अंदाज फिक्र से कर रहा है, उसके अंदर एक मुख्तलिफ सोच काम कर रही होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन से लीडर बनना है फिर? गॉडली लीडर। जैसे बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा प्यारा नाम मिलता है हमें, अंद्रियास का। मैं अंद्रियास पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा आज। अंद्रियास का, अंद्रियास का यूनानी से जब मतलब देखते हैं, इसका मतलब है मैनली, मर्द, मर्दाना। ये मर्द है। यूहन्ना की इंजील में पढ़ के देखे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब ये बनाती की कि देखो ये खुदा का बर्रा है, पहला बाप और तकरीबन उसकी 30-40 आयत से पढ़ के देख लीजिएगा, ये खुदा का बर्रा है। तो अंद्रियास उसके पीछे हो लिया, अंद्रियास उसके पीछे हो लिया। यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 40 और 41 आयत में देख सकते हैं। अंद्रियास जब उसके पीछे हो लिया, और अंद्रियास हमें यहां पर ये नजर आता है कि ये यीशु मसीह के चुनिंदा शागिर्दों में से, यीशु के पीछे आने वाले शागिर्दों में से सबसे पहला शागिर्द है अंद्रियास। अंद्रियास मैन या मर्द, ये ऐसा मर्द है कि यीशु मसीह के पीछे सबसे पहले आया, और इसके अंदर ये एबिलिटीज हैं, ये खासियतें हैं, इसके अंदर ये मर्दानापन है कि यूहन्ना पतरस, शमौन पतरस, जिसको गर्ज का बेटा कहा गया, जो बड़ा गुस्सीला भी है, जो बड़ा क्या है? गुस्सीला भी है, गुस्से वाला, गरम मिजाज है। यीशु मसीह को पता था मैं अंद्रियास को पहले चुनूंगा। अंद्रियास वो बंदा है जेड़ा पतरस को मेरे को लेके आ सकता है, जो पतरस को मेरे पास लेके आ सकता है, उसे कायल कर सकता है। हकीकी लीडर जो होता है वो सबको कायल कर लेता है, सबको इंस्पायर कर देता है। यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 40 आयत में लिखा है, उसने सबसे पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया, मसीह मिल गया। और अगली बात लिखी है, और वो उसे यीशु के पास लाया। शमौन को यीशु के पास लाने वाला कौन है भाई? हालेलुया। शमौन को यीशु के पास लाने वाला कौन है? अंद्रियास। मतलब अंद्रियास ने कोई इतना उसको कायल कर लिया है कि वो भागा भागा यीशु के पास आ गया। अगर अंद्रियास शमौन को कायल ना करता तो 3000 लोग तौबा भी ना करते। अगर अंद्रियास यीशु को शमौन को कायल ना करता तो उस तो बाद 2000 लोग भी तौबा ना करते। अगर अंद्रियास तौबा ना करता तो कभी भी यीशु पतरस को ये ना कहता कि तू चट्टान है और मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अंद्रियास ने उसको कायल किया। अंद्रियास के अंदर ये एबिलिटी है, अंद्रियास के अंदर ये खासियत है। तो खादमों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हम अंद्रियास की तरह जी से काम कर सकते हैं, और क्या हम लोगों को कायल कर सकते हैं। देखिए अंद्रियास का यहाँ पर एटीट्यूड भी देखिए, उसने ये इंतजार नहीं किया कि मेरा भरा मेरे को पूछे और तू कितने चलना है, तू किधर पीछे जाना पे है, तू किधर पीछे जाके खिदमत करना पे है, तू किधर पीछे जाके दुआ करना पे है। उसने खुद पहल की, उसने खुद पहल की। अक्सर हम खुशखबरी सुनाने के लिए अक्सर बैठ रहते कि मैं कितने खुशखबरी सुनावा जाके, मेनू किधर मौका ही नहीं मिलता, मुझे कहीं चांस ही नहीं मिलता खुशखबरी सुनाने के लिए। बड़े दरवाजे खुलेंगे, आप जी से काम करना तो शुरू करें, बड़े दरवाजे खुले नजर आएंगे आपको। अंद्रियास यहां पर कहता है हमको क्रिस्तुस मिल गया। क्रिस्तुस भी मिसाया यानी क्राइस्ट सेवियर, हमको सेवियर मिल गया। हमें कौन मिल गया? बचाने वाला, हमें बचाने वाला मिल गया है। तो आज लीडरों, आपको भी उठने की जरूरत है कि और लोगों को जाकर बताने की जरूरत है कि सेवियर है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु है, उसके अलावा कोई और सेवियर नहीं है। बचाने वाला है तो वो सिर्फ कौन है? यीशु है। जब आप उठेंगे
تبھی تو جی سے کام کر سکیں گے نا, تبھی تو آپ محنت سے کام کر سکیں گے نا. لیکن بیٹھے رہے تو پھر کبھی بھی, لیکن میں جو حقیقی لیڈر بندہ ہے ہی نہیں, انہوں کبھی ٹکا نہیں آتا. جو حقیقی لیڈر ہوتا ہے نا, گاڈلی لیڈر ہوتا ہے, وہ بیٹھ نہیں سکتا, وہ پھر کام ہی کرتا ہے, وہ سروس ہی کرتا ہے. ہاللیلویا. اس کا کام ہے سروس کرنا, کیونکہ خدا نے دی ہے سروس, خدا نے دی ہے. جس کی پلاٹ خدا سے ہے اس کو یہ خدا کی طرف سے گفٹ ملا ہوا ہے, اور خدا کی طرف سے خدمت ملتی ہے. یاد رکھیے, خدا کی طرف سے یہ خدمت ہمیں ملتی ہے. اس لیے خادمین اندریاس کی طرح اپنا ایٹیٹیوڈ بنائیں, قائل کرنے والی روح اپنے اندر پیدا کریں, بیدار کریں. قائل کرنے والی, لوگوں کو انسپائر کرنے والی اپنے اندر روح بلڈ کرے. خادمانہ روح, خادمانہ دل بلڈ کرے اپنے اندر. جب آپ کے اندر خادمانہ روح بلڈ ہو جائے گی, خادمانہ دل بلڈ ہو جائے گا, تبھی آپ جی سے خدمت کرنا شروع کر دیں گے, اور پھر ہر طرف سے آپ کو بھی جی جی ہی ملے گی. اکثر ہم پریشان رہتے ہیں کہ کلیسیا لوگوں کو جو بھی کہتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. لیکن جب آپ اپنے گھٹنوں کو خدا کے حضور جھکانا شروع کر دو گے, تب ہر طرف سے جی جی ملے گی. ہاللیلویا. اکثر پاسٹرز بڑی سٹڈی کرتے ہیں اور پھر بھی کلام اچھا نہیں ملتا. سٹڈی کرتے رہتے ہیں, سٹڈی کرتے 24 گھنٹے سٹڈی کرنے کے 24 منٹ یسوع دے کے بھی چوک کے بھیجا کرو, دیکھنا کیسے مکاشفات کھول دے گا. ہاللیلویا. حقیقی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ جھکتے ہیں خدا کے سامنے. ہاللیلویا. تو اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں, اندریاس کے ایٹیٹیوڈ پر ہم مزید بات کریں گے. یوحنا کی انجیل 6 باب میں ہمیں 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا ذکر ملتا ہے. کتنوں کو پتا ہے اس موضوع کا؟ ہاللیلویا. سب کو پتا ہے. جب یسوع نے دیکھا کہ بھیڑ بہت بڑھ گئی ہے, بھیڑ بہت بڑھ گئی ہے, تو فلپس سے یسوع نے کہا آزمانے کے لیے, بھائی بھیڑ بڑی ہے, لوگ بڑے ہیں, تے ذرا دس ذرا کنیاں کی روٹیاں نہ واسطے مول آ جائیں گی. اب انہیں فوراً کیلکولیٹ, اتنا کیلکولیٹڈ بندہ ہے, اتنا حساب کتاب میں اچھا ہے, فوراً 1 منٹ میں کہتا ہے یسوع جی 200 دینار دے روٹیاں میرے واسطے, نہ واسطے کاٹ ہوں گی. 200 دینار کی روٹیاں بھی ان کے لیے کیا ہوں گی؟ کم ہوں گی. فلپس اتنا کیلکولیٹڈ ہے, یسوع نے اس کو آزمانے کے لیے کہا کیونکہ یسوع کو تو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. فلپس اتنا کیلکولیٹڈ ہے, اتنا اس نے فوراً سے حساب لگا لیا, لیکن اس کی نظر یسوع کی طرف نہیں پڑ رہی کہ میرے ساتھ کون ہے. ہاللیلویا. 200 دینار کا مطلب ایک بہت بڑی دولت تھی تب. اس وقت یسوع کے زمانے میں ایک مزدور کی مزدوری کتنی ہوتی تھی؟ کتنی ہوتی تھی سر؟ متی کی انجیل 20 باب اس کی 2 آیت میں پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک دن کی مزدوری 1 دینار ہی ہوتی تھی, بس 1 دینار. اور 1 دینار سے وہ اچھا گزر بسر کرتے تھے. 1 دینار سے لوگ اس وقت بہت اچھا گزر بسر کرتے. اور یہاں پر کتنے دینار ہیں؟ 200 دینار. کتنے دینار ہیں؟ 200. اچھا یہ حساب کتاب ہو رہا ہے, فلپس یسوع کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے. جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہے تبھی ہوا کیا؟ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 8 ہے. جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہے, اس کے شاگردوں میں سے ایک نے, یعنی شمعون پترس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا, کیا کہا؟ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2, ایک لڑکا 5000 صرف مرد ہی مرد, ایڈی بڑی بھیڑ. بائبل کے مفسرین کہتے ہیں تقریباً یہ 15000 لوگ تھے. اسے کیسے پتا ایک بچے کے پاس 2 روٹیاں ہیں؟ او بھائی یہ قائل کرنے والا ہے, لوگوں کے بیچ پھرنے والا ہے, یہ وزٹ کرنے والا ہے, یہ لوگوں سے جا کر ملنے والا ہے. ہاللیلویا. یہ لوگوں سے جا کر ان کے حالات کو پوچھنے والا ہے, یہ لوگوں کی جا کر سٹنگ کروانے والا ہے, یہ لوگوں سے جا کر ملتا ہے. جو حقیقی خادم ہوتا ہے, حقیقی لیڈر ہوتا ہے, اس کے اندر ایک قوت کام کرتی ہے, وہ جی سے کام کرتا ہے. یہ جی سے کام کر رہا ہے. بچے کو اس نے کیسے قائل کر لیا؟ بچے کو جا کر کی چھپایا ادھر بھائی, سب سے مل رہا ہے, یہ کیا چھپایا ہوا تو نے؟ بچہ کہتا ہے میری امی نے, آگے سے کہتا ہوگا نا میری امی نے میرے لیے دی ہیں. چھوٹا بچہ ہے وہ, اپنے بھائی کو بھی جو وسیلہ اس کو بھی اس نے قائل کر لیا.
बच्चे को भी उसके पास जाके पता नहीं इसने क्या कहा उसको, इसके अंदर कायलियत की रूह है, ये इंस्पायर करने वाला है। हालेलुया। हो सकता है इसमें कह दिया बाहर से वेखी आज किड्डा बड़ा काम होता तेरियां 5 रोटियां वेखी किड्डा बड़ा काम होता। हालेलुया। क्या कहा होगा इसने उस बच्चे को, कायल कर लिया, मुतासर कर लिया इसने। फिलिप्पस इतना कल्पिटेड बंदा है, हिसाब लगा लिया उसने, लेकिन ये नहीं देख रहा कि इस्राएल को 40 वर्ष तक मन खिलाने वाला हमारे साथ है। अंद्रियास को पता है, अंद्रियास को पता है जो आसमान से रोटी उतरी थी वही यीशु हमारे साथ है। सबको पैसे आवाज फिक्र करने की जरूरत है। हालेलुया। ये है वो रोटी। तो ये जी से काम कर रहा है। जब सारी कैलकुलेशन हो रही है तो इसने आवेगा एक बच्चा है, ये सबसे मिलने वाला है। लीडर्स, आपको मिलना पड़ेगा, आपको लोगों को हिकमत अगर देना चाहते हैं लोगों को, तो आपको फिर लोगों के पास जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। आप गॉडली लीडर हैं, आप वो लीडर नहीं है जो सेल्फ मेड है, आप वो लीडर नहीं है जो मैन मेड है, आप वो लीडर हैं जो गॉडली लीडर है। गॉडली लीडर बने। हालेलुया। गॉडली लीडर। हालेलुया। जो अच्छे चरवाहे होते हैं ना, खुदा ने एक दफा यिर्मयाह के साथ कलाम किया, उसके 3 बाब तकरीबन उसकी 15 आयत में लिखा है कि मैं अब इन चरवाहों को हटा दूंगा और अब मैं इन पर नए चरवाहे लेकर आऊंगा, खातर खुआ चरवाहे, जो मेरे लोगों को हिकमत और दनाई से चराएंगे। हिकमत और दनाई से क्या करेंगे? चराएंगे। वो खातर खुआ चरवाहे आप हैं, वो खातर खुआ चरवाहे आप हैं जिनके पास अंडरस्टैंडिंग भी है और जिनके पास मुकम्मल विजडम भी है। हालेलुया। आपके पास मुकम्मल विजडम है क्योंकि आप हर रोज यीशु के कदमों में झुकने वाले हैं, आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेने वाले हैं। और लिखा है कि हिकमत और मार्फत के सब खजाने किस में पोशीदा हैं? यीशु मसीह में पोशीदा हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह में पोशीदा है तो उनको फिर खोजे, जी से मेहनत करे, लगन से काम करे, अपनी सांसों से ज्यादा, अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अपनी खिदमत को दे, रिसर्च करे। दानियेल ने जब आखिर रोया देखी, खुदा ने कहा, अब दानियेल ने कहा मुझे मतलब समझा, तो दानियेल को खुदा ने क्या जवाब दिया? आगे से, दानियेल अब अपनी राह ले, अब अपनी राह ले, बतेरे मेरे लोग आएंगे जो इस किताब की तहकीक को तफ्तीश करेंगे और दानिश अफजू होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और क्या होंगे? दानिश अफजू होंगे। बतेरे मेरे खातर खुआ चरवाहे आएंगे जो ना सिर्फ खुद हिकमत को हासिल करेंगे बल्कि लोगों को भी हिकमत से मामूर करेंगे। बतेरे मेरे खादिम आएंगे जो जी से काम करेंगे और वो खादिम आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये है वो खादिम कलीसिया आपके जो खातर खुआ चरवाहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले, रिसर्च करने वाले, तहकीक को तफ्तीश करने वाले, खुदा के कलाम को हर एंगल से देखने वाले, कब क्या कहां क्यों कैसे हर चीज से ये आपको आशना रखते हैं। हालेलुया। ये है वो खादिम जो जी से खिदमत करते हैं। और अंद्रियास, हमें ऐसी पर्सनैलिटी मिली बाइबल मुकद्दस में से। देख लो, अंद्रियास का नाम बाइबल जहां भी आपको मिलेगा ना, इसके साथ ना इसके नाम की कोई वैल्यू नहीं है बाइबल मुकद्दस में, नाम ही नहीं आया सर इसका। हमने 2 वाले पढ़ लिए, दोनों में क्या आया? कोई बता सकता है मुझे? शमौन का भाई या पतरस का भाई अंद्रियास। अपना नाम ही नहीं है सर इसका। असि टाइटल पिछो पाई, मैनू पादरी क्यों नहीं किया, और मेरे नाम रेवरेंड क्यों नहीं लाया, और मेरे नाम एल्डर क्यों नहीं लाया, मेरे नाम मुबशर क्यों नहीं लाया। असि टाइटल पिछे भजे फिरदे हैं, एडे वड्डे काम करन दे, ओदा कोई नाम ही नहीं। हालेलुया। ये है रियल लीडर, गॉडली लीडर। हालेलुया। बिशप ला दो, रेवरेंड ला दो,
آندا نہ ہوئے. حکمت چاہے بالکل حکمت سے خالی ہوگا. سیلف میڈ نہیں بننا, مین میڈ نہیں بننا, گاڈلی لیڈر بننا ہے. ہاللیلویا. کون سے لیڈر؟ گاڈلی لیڈر, حقیقی لیڈر. اور جو حقیقی لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے بیہیویئر سے مقدسوں کے دلوں کو تازہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو کلام کرنا وا تے تھلے بیٹھے لوکاں دے دل تازہ ہوندے ہیں؟ ہاللیلویا. اگر آپ کے چہروں پر خوشی مجھے نظر آ رہی ہے کئی چہروں پر, اس کا مطلب ہے آپ کے دل تازہ ہو رہے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تعریف جا سکتے ہیں, اس بات کا سکون دے سکتے ہیں. ہاللیلویا. تو اندریاس نے یہاں پر بھائی کمال کر دیا. ایک چھوٹے سے بچے کو اس نے قائل کر لیا کہ روٹیاں دے دے. ہاللیلویا. آج کسی سے 10 روپے بھی لے کر دکھائیں بڑا مشکل ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اور گاڈلی لیڈر جو ہوتے ہیں نا, گاڈلی لیڈر, وہ 10 روپے کے 10,000 بھی گڑا لیتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ بچے سے ہاللیلویا وہ نکلوا لیتے ہیں کیونکہ ان کی بلڈ اور ان کے اندر خدا کام کرتا ہے. وہ جو بول رہے ہیں ان کے اندر حکمت بول رہی ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے حکمت کوئی اور نہیں, حکمت جو ہے, جو خدا کی حکمت ہے وہ ہمارا یسوع مسیح ہے. وہ کون ہے؟ یسوع مسیح. حکمت اگر آپ کے اندر ہے اس کا مطلب ہے یسوع آپ کے اندر ہے. اندریاس کا تیسرا کام یوحنا کی انجیل 12 باب اس کی 21 آیت میں ملتا ہے. جب غیر قوم کے لوگ فلپس سے پھر فلپس کی باری آ گئی. پھر فلپس سے آگے کہتے ہیں اسی فلاں جگہ تو آئے ہیں جناب, ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. فلپس دوڑا آیا, یسوع کے پاس نہیں گیا, شمعون کے بھائی, پترس کے بھائی اندریاس کے پاس گیا. اندریاس کو جا کے کہتا ہے کہ اے بھائی کہندے پے نے اسی یسوع نوں ملنا تے غیر قوم دے نے یار. یہ کون ہے؟ غیر قوم کے. ہاللیلویا. تو اندریاس جا کر یسوع کو بتاتا ہے اور اندریاس نے غیر قوموں کے لیے خوشخبری کے دروازے کھول دیے. ہاللیلویا. اندریاس نے غیر قوموں کے لیے خوشخبری کے کیا کیے؟ دروازے کھول دیے. اور جب آپ پڑھیں گے یہاں پر پڑھیں گے آپ کو ملتا ہے کہ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا اور اندریاس نے آ کر یسوع کو بتایا اور یسوع نے آگے سے کیا کہا؟ اب ابن آدم کے جلال کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب سب قومیں جانے گی, اب سب قومیں جانے گی. ہاللیلویا. اندریاس نے دروازے کھول دیے اور سب قومیں یسوع کو جانے گی. خادمین اٹھیے, اب آپ بھی اٹھیے, اب آپ کی باری ہے. کھولیے دروازے غیر قوموں کے لیے, جائیے ان کے پاس اور جا کر یسوع کی گواہی دینا شروع کریں, خوشخبری دینا شروع کریں, جی سے کام کریں. یہ آپ کے اندر ابیلٹی خود بخود ہی آ جائے گی. غیر قومیں منادی کریں, جی سے کام کریں. جو خدمت آپ کو خداوند کی طرف سے ملی آدمیوں کی جان کر نہیں, کس کی جان کر؟ خداوند کی جان کر. کیسے کرو؟ جی سے کرو. ہاللیلویا. کیسے کرنی ہے؟ فلپس نے دروازے نہیں کھولے, اندریاس نے دروازے کھول دیے. اندریاس نے غیر قوموں کے لیے دروازے کھول دیے. اور یسوع مسیح نے جب ہم یوحنا کی انجیل 12 باب اور اس کی آگے 23-24 آیت میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کیا کہا, جو جی سے خدمت کرتے ہیں وہی میرا خادم ہے. وہی میرا کیا ہے؟ خادم ہے. وہ میرا خادم ہے. اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. اگلی بات بڑی پیاری ہے بھائی, بڑی اچھی مجھے لگی, اس لیے میں نے ضرور لکھی. جو میری خدمت کرتا ہے جی سے, لگن سے, محبت سے, جو میری خدمت روحانی جوش اور جذبے سے کرتا ہے, جو میری خدمت اس لیے کرتا ہے کہ خدا کا نام اور بدن ترقی پائے, لکھا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. ہاللیلویا. آنر ہم سب چاہتے ہیں, عزت ہم سب چاہتے ہیں. ٹائٹل کیوں لگتے ہیں بھائی؟ عزت کے لیے, عزت کے لیے ٹائٹل لگتے ہیں. لیکن آنر اور ٹائٹل آپ کو تبھی ملیں گے جب باپ آپ کی عزت کرے گا.
اور جب خدا کی طرف سے آپ کی عزت ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کسی دنیا دے بندے دی مجال نہیں ہوئے گی کہ تہاڈی عزت نو پامال کر سکے۔ جب خدا کی طرف سے آپ کو عزت ملنا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ اس کے جلال اور نور سے بھر جائیں گے، منور ہو جائیں گے اس کے نور سے۔ ہاللیلویہ۔ جب باپ کی طرف سے آپ کو عزت مل گئی ہے، پھر آپ کی ہر بات میں ایک عجیب کشش کام کرے گی، مقناطیسی طاقت کام کرے گی۔ آپ کلام کریں گے، لوگ اٹریکٹ ہو کر سنیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، آپ بات کریں گے، لوگ آپ کے کلام کو سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی کس کی طرف سے آپ کو آنر مل رہی ہے؟ الہوں کے باپ کی طرف سے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی طرف سے جب عزت مل رہی، اور یہ عزت ملتی تب ہی ہے یسوع نے کہا جو جی سے خدمت کرتا ہے۔ کیسے خدمت کرتا ہے؟ جی سے خدمت کرتا ہے۔ اور جب آپ جی سے خدمت کرتے ہیں، پھر آپ دنیا کے عظیم اور بے مثال انسان بن جاتے ہیں۔ پھر لوگ آپ کی مثالیں دے دے کر بات کریں گے، جیسے میں نے جان ایف کینیڈی کی بات کی، لوگ آپ کی مثالیں دے دے کر بات کریں گے۔ اگر جی سے خدمت کرو گے تو بہت کچھ ملے گا سر، بہت کچھ ملے گا، بڑے ریوارڈز ملیں گے۔ 9 بج گئے ہیں، بڑے ریوارڈز ملیں گے، بہت کچھ ملے گا۔ لیکن کیسے خدمت کرنے سے بھائی پرویز؟ جی سے خدمت۔ ہاللیلویہ۔ جی سے، سانسوں سے بھی زیادہ ضروری، زندگی سے بھی زیادہ ضروری۔ ہاللیلویہ۔ لیکن سن لیجئے، آخر میں بتانا چاہتا ہوں، جو جی سے خدمت نہیں کرتا اس سے خدا جدا ہو جاتا ہے۔ سیلف میڈ سے، مین میڈ سے خدا جدا ہو جاتا ہے۔ اور کدی کدی گاڈلی لیڈر نالوں بھی خدا جدا ہو جاتا ہے۔ ساؤل کس کا چنا ہوا تھا؟ ساؤل بادشاہ کس آدمیوں کا نہیں، خدا نے سر چنا تھا۔ خدا نے کہا تھا، نہیں ڈیمانڈ تو تھی، لیکن خدا نے کہا تھا اس کے قد کے مطابق کوئی نہیں ہے، اس کو جا کے مسا کر۔ اسرائیل میں اس کے قد کے مطابق کوئی نہیں ہے، جا کے اس کو بلیس کر۔ لیڈر تو خدا نے بنایا نا، لیڈر تو خدا نے بنایا نا، اس کا مطلب ہے خدا اس کے ساتھ تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ پہلا سیموئیل 18 باپ اس کی 12 آئے، جب اس نے، اس کے اندر ایک بری روح آتی تھی، اس نے داؤد کو مارنا چاہا، لکھا سو ساؤل داؤد سے ڈرا کرتا تھا کیونکہ خداوند اس کے داؤد کے ساتھ تھا اور ساؤل سے جدا ہو گیا تھا۔ صاف لکھا ہوا ہے، ساؤل سے خدا کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے گاڈلی لیڈر بھی جب ایمانداری سے، محنت اور لگن سے کام نہیں کرتے، پھر ان سے خدا جدا ہو جاتا ہے، ان سے خدا ہٹ جاتا ہے، اور پھر ان کے اندر صرف اور صرف لالچ، نفرت، ان کے اندر حسد، ان کے اندر مکر، ان کے اندر صرف لڑائی جھگڑے، ان کے اندر تفرقے بازیاں، اور فلانے پاس سے چرچ نہ جانا، فلانے پاس کا کلام نہ سننا، پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جو ایسے لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے چرچ میں کسی پاسٹر کو انوائٹ نہیں کرتے، وہ پادری کہتے کلام چنگا سارے میری کلیسیا کے ادھر نہ چلے جائے۔ جی سے کام کرنے والے ایسے نہیں کرتے۔ جی سے کام کرنے والوں کا انداز فکر مختلف ہوتا ہے، وہ روح کی باتیں سوچتے ہیں، وہ دنیا کی باتیں سوچتی نہیں۔ یسوع نے کہا بھی نا، پولس رسول کہتا ہے کہ زمین کی چیزوں کے خیال میں مت رہو، بلکہ کون سی چیزوں کے؟ آسمان کی چیزوں میں، بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ لیڈرز، آپ نے کلیسیا کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ دنیا کے بارے سوچیں ہی نہ۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ جی سے خدمت کریں، گھٹنے ٹیک کر، خدا کے حضور میں گھٹنے ٹیک کر۔ نہیں تو خدا جدا ہو جانا، یہ کہ خدا جدا ہو گیا تو تسی کاہے جو گے جانا، پھر نہ کلیسیا بڑھے گی، نہ دائیکیاں بڑھے گی، پھر بس ایک کہ یار پاری صاحب دائیکیاں نہیں آندیاں، پاری صاحب لوگ نہیں آندے، پاری صاحب سردی بڑی تو یہ ہو، اور سردی جتنی مرضی ہو، اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو لوگ آئیں گے۔ جی سے خدمت کرنے والے بنے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، بولو خداوند یسوع مسیح کی۔ سو خداوند مجھے اور آپ کو بہت زیادہ اسلام کے ساتھ کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ کو وفاداری اور ایک انسپائر کرنے والی روح عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔